سورہ مومنون آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور تحقیق ہم نے ان جیسوں کو پکڑا عذاب میں، سزا میں، تو نہ ان کے دل جھکے اور نہ وہ ظاہری طور پہ گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے عذاب شدید، ایک سخت عذاب کا دروازہ ان کے اوپر کھولا تو پھر وہ مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، اور دن رات کا جو اختلاف ہے وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اور اصل میں تو یہ ہے کہ انہوں نے وہی دلائل دیے کہ جو ان سے پہلے لوگ دیتے آئے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، تو وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اسی قسم کے وعدے وعید تو کیے گئے تھے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی، لیکن ہمیں تو یہ ایسے نظر آتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں وہی دہرائی جا رہی ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور اس کے اندر کی بادشاہی کس کی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے۔ افلا تذکرون، تو پھر تم اس چیز سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ تم اس کے غضب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہمارے پچھلے درس کا جو سلسلہ ہے دلائل کا، یہ اسی سے متعلق ہے، اور پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اصل میں دو مدارج کو واضح کرتی ہیں کہ جب رسول کسی قوم میں مبعوث ہوتے ہیں تو ان کی دعوت کو جب رد کیا جاتا ہے، رد عمل جب اچھا نہیں ہوتا، تو پھر
جو اللہ کے عوامل ہیں وہ اس کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ مختلف چھوٹے چھوٹے یعنی جھنجھوڑنے والے چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر طوفان آ گیا، ان کے اوپر قحط آ گیا، کوئی بیماری پھوٹ پڑی، اس طرح کی باتیں، جیسے مکہ والوں کے اوپر قحط آ گیا تھا، جیسے فرعونیوں کے اوپر وہ مختلف عذاب آئے، یعنی آل فرعون کے اوپر عذاب آئے، طوفان آیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر وہ جراد کا ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کھٹمل کا قصہ ہوا، پھر مینڈک ہوئے، پھر جوئیں پڑی۔ یہ سارے ایک ایک کر کے ان کے اوپر اس لیے آئے کہ جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے دعا کے لیے، اور جب دعا کرتے تھے تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ تو پہلی آیت میں اس قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اس کا لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ تحقیق جب ہم نے پکڑا ان کو، اور یہ خطاب قریش سے بظاہر نظر آتا ہے، لیکن قریش کو تو ابھی پکڑ ہوئی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہم ہے یہ ان جیسے لوگوں کے لیے ہے جو پہلے گزرے، انہوں نے وہی اعتراض کیے جو قریش کر رہے ہیں۔ کہا جب ہم نے ان کو پکڑا، ان کے ہم مشربوں کو، ان جیسے جو تھے ان کو جب ہم نے پکڑا اس چنجوڑنے والے عارضی عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو نہ تو وہ ان کے دل جھکے، اور نہ ہی ظاہر میں وہ کوئی گڑ گڑائے، کوئی عاجزی کا اظہار کیا انہوں نے۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں استکانہ اور تضرع، یہ استعمال تو ہوتے ہیں عاجزی، جھکنے کے، عاجزی کے اظہار کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، آہوزاری کے لیے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا باریک فرق ہے کہ استکانہ اصل میں اندر کی کیفیت ہے کہ آدمی کا اندر اللہ کے حضور جھک جائے، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، یہ استکانہ ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ تضرع جو ہے وہ ظاہری وجود پھر اس کے مطابق چلتا ہے، جو اندر پروگرام بنتا ہے، دل و دماغ میں جو نقشہ بنتا ہے، ظاہر کا وجود اس کے یعنی اس کمانڈ کے تحت ہے، اس حکم کے تحت ہے، اس لیے وہ تضرع کرتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، استکانہ اندر کی کیفیت ہے، تضرع ظاہر کی کیفیت ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہ پھر دوسری قسم کا عذاب ہے کہ جب جھنجھوڑنے سے وہ صحیح سمت میں نہیں آئے، انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، تو پھر اللہ کا قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم میں رسول مبعوث ہوتے ہیں تو یا تو وہ قوم اس کی بات کو تسلیم کر کے اس کی دعوت کو قبول کر کے وہ سیدھے راستے پہ آتی ہے، بصورت دیگر ان کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے جو ان کا کلا کما کر دیتا ہے، جو ان کا استیصال کر دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ جو عذاب ہے استیصال والا، اس کو یہاں عذاب شدید کہا کہ پہلے تو ہم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ بھئی یہ سمجھیں بات کو، جب نہیں ہوا تو قانون کے مطابق جب وہ وقت برابر ہو گیا تو پھر اللہ نے عذاب شدید کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر اس وقت وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ ابلس یبلسو، یہ مایوس ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے باب فعیل میں ابلیس ہے کہ وہ جب اللہ کے ساتھ تکرار کے بعد ملعون ہوا تو وہ مایوس ہو گیا کہ اب میرے اوپر کوئی اس کی رحمت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، تو اس نے کہا کہ میں پھر ان سب کو خراب کروں گا۔ تو یہاں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس کے قانون کے مطابق جیسے رسول ہمیں بتا رہے تھے، وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ پھر جو عذاب آئے گا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے، اب ان کے پاس سوائے مایوسی کے کچھ نہیں رہ گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اب یہ جو اوپر تھا، جو پچھلے درس میں بھی بات تھی، یہ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے الفاظ کے لحاظ سے،
لیکن اس میں جو وعید ہے، جو دھمکی ہے، اس کا رخ قریش کی طرف تھا. تو گویا غائب کے صیغے میں بات کی گئی، ایک اصول بیان کیا گیا. اب ایک نیا باب شروع ہوا اور وہ یہ ہے کہ ان کو بلا واسطہ خطاب کیا گیا قریش کو. کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ جس اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے سے تم انکار کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ پتہ نہیں وہ دوبارہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں محشر برپا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ بہت دور کی بات ہے، آج اس کے لیے کیوں پریشان ہو. تو کہا یہ تم دیکھو اپنے وجود کے اندر کہ جس نے تمہیں یہ وجود بخشا ہے، اس نے اس میں 3 چیزیں تمہیں دی ہیں. سننے کی صلاحیت سمع، دیکھنے کی صلاحیت ابصار، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت افئدہ. فواد کی جمع افئدہ. اب انسان کے پاس یہ جو چیزیں ہیں اگر غور کرے تو اس کی یہ 3 صلاحیتیں اتنی قیمتی ہیں. دنیا ساری کے ڈاکٹر لگے رہے ہیں، انجینئر لگے رہے ہیں، سائنسدان لگے رہے ہیں، وہ ایک آنکھ تو نہیں بنا سکتے. اور کان کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ پیچیدگی ہے. یعنی اس کا تو یہ ہے کہ بھئی یہ کان کا ایکسٹیریئر ہے، یہ اس کا مڈل ایئر ہے اور یہ انٹیریئر ہے. اس میں جو معاملہ ہوا کہ جو اس کا انٹیریئر ہے اور یہ سارے ملی میٹروں کے حساب سے ہوتے ہیں، تو پھر تو وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا بہت کچھ باہر اگر کوئی ایسی بات ہے، پردے میں کوئی ٹانکا لگا دیا، کچھ کر دیا، وہ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح فواد، یعنی وہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ مختلف جو زندہ چیزیں ہیں، جاندار جو پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں، ان میں یہ چیز نہیں ہے. ایک دن گدھے کو مار پڑتی ہے اس فصل میں جانے کی وجہ سے، دوسرے دن پھر سیدھا اسی کے اندر جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو وہ کل والا واقعہ جو ہے وہ اس نے اس سے کوئی نتیجہ نکالا ہی نہیں تھا کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے. انسان کے پاس صلاحیت ہے، وہ نتیجہ نکال سکتا ہے اس سے. تو کہا اس نے یہ تمہیں 3 صلاحیتیں دی ہیں اور یہ نعمتیں ہیں. یعنی یہ تو ان لوگوں کو آپ پوچھیں نا کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے، آزمائش کے طور پہ ان سے کوئی چیز لے لی گئی، آنکھیں لے لی گئیں، کان لے لیے گئے، تو ان سے پوچھیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. لیکن اس قدر و قیمت کا، اس کا تو ہم اظہار کس بات سے ہوگا کہ آدمی ایک تو اس صلاحیت کو استعمال کرے دینے والے کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، اور ساتھ میں اس کا شکر گزار ہو کہ اس نے بڑی میرے اوپر مہربانی کی کہ اس نے مجھے یہ عطا کیا. تو قلیلا ما تشکرون، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اس کے شکر گزار بنتے ہیں، یعنی ان صلاحیتوں کو ٹھیک طریقے پہ استعمال نہیں کر سکتے. اب اس میں نے کہا کہ یہ قریش سے بلا واسطہ خطاب ہے. ان کو دعوت غور و فکر دی گئی کہ یہ اس نے صلاحیتیں دی کس لیے تھیں، کسی سے پوچھ لیں. اور تمہارے پاس اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کس لیے دی ہیں. پھر تم اس کے شکر گزار بھی بنو گے، پھر تم سب کچھ تسلیم کرو گے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. اسی کی طرف تحشرون، حشر، محشر، یعنی جمع ہو کے اسی کی طرف واپس جانا ہے. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرأکم فی الارض میں تو خاص طور پہ وہی الفاظ استعمال ہوئے کہ جو زراعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی جو فصل بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے. وہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں دیتا کہ بس ٹھیک ہے میں نے اپنا کام کر لیا، اب تم چوروں کو کہے کہ تم آ کے لے جاؤ. نہیں، کھلیان اسی کا لگے گا کہ جس کی فصل ہے، جس نے یہ بویا ہے. اور یہ جو فصل ہے انسانوں کی،
یہ اللہ نے بوئی ہے، زمین میں کو کہتا ہے میں نے پھیلایا ہے تمہیں، تو پھر آؤ گے بھی میرے پاس۔ اب اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کا یا دوسرے، اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، ان کا جو یہ نظریہ تھا کہ اول تو ہونی ہی نہیں ہے کوئی قیامت، اگر ہو گئی تو پھر ہمارے یہ جو بت شت ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ سفارش کریں گے نا، یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، جس کی فصل ہے تم اس کے پاس جاؤ گے، ان کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ اور دوسری جگہوں پہ ان کے بارے میں باقاعدہ یہی الفاظ استعمال ہوئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے سفارشی وہ گم ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہے۔ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں حیات اور موت ہے، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور جو اختلاف ہے رات اور دن کا، ایک دوسرے کے پیچھے اختلاف سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارا اردو کا اختلاف ہوتا ہے، اختلاف خلف، پیچھے آنا، یعنی ایک دوسرے کے تعاقب میں وہ جو آ رہے ہیں، تو اس میں جو کارکردگی ہے، جو نظام ہے، اس کی جو مضبوطی ہے، ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ یعنی اس میں قرآن حکیم میں اختلاف لیل و نہار میں کے لیے بعض اشارات دوسری جگہوں پہ ہمارے دروس میں آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک اللہ کا تصرف ہے، یعنی وہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کون سا مدار کون سے سیارے کو ستارے کو دوں گا، اس کے نتیجے پہ لیل و نہار، دن اور رات آتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ ان کا جو آپس میں صفات کا ازداد ہے بالکل مختلف ہے، ایک روشنی ہے دوسرا اندھیرا ہے، ایک میں خنکی ہے دوسرے میں گرمی ہے، لیکن وہ پروان ایک ہی چیز کو چڑھا رہے ہیں، ایک ہی صلاحیت کو چڑھا رہے ہیں، اور وہ اس دنیا کی پروردگاری ہے کہ اس کے لیے رات بھی چاہیے دن بھی چاہیے، اس کے لیے خنکی بھی چاہیے اس کے لیے گرمی بھی چاہیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو مختلف ہیں لیکن ان کو استعمال کوئی ایک ہی، یعنی ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی ارادہ اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ اللہ کا ہے۔ اور اللہ حاضر کیا، اس میں اور بھی اشارات ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پہ آتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اس کے قبضہ قدرت میں موت ہے، زندگی ہے، اور اختلاف لیل و نہار ہے، افلا تعقلون۔ یعنی پہلی آیت میں تو انسان کے وجود کے اندر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے اوپر دیکھو ان چیزوں کو، اس کے شکر گزار بنو۔ دوسری میں جو زمین میں جو کچھ سامنے نظر آتا ہے، مشاہدات میں جو چیز آتی ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ تم ان کے اوپر غور کرو، اور جو عقل اللہ نے دی ہے اس عقل کو استعمال کرو تو صحیح راستہ تمہیں مل جائے گا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، یعنی اس دعوت کے جواب میں، ان دلائل کے جواب میں، ان دھمکیوں کے جواب میں، ان بشارتوں کے جواب میں ایک ہی بات، وہی بات کی جا رہے ہیں جو پہلوں نے کہی، پہلی قوموں نے جو بات کہی، اور وہ بات جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ تو وہ پہلے جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ نے تو کہا کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں عدم سے بھی تو وجود بخشا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں تھا، اور یہ چیز اسی سورہ مبارکہ میں پہلے آ چکی، جس کو ہم یعنی ہیومن
ایمبریالوجی کہتے ہیں کہ بھائی اس نے کہا کہ اس نے اس ایمبریالوجی سے پہلے کا تذکرہ شروع کیا کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. میں نے گزارش کی تھی کہ جو چیز بھی آدمی کھاتا ہے وہ اس زمین سے، اس مٹی سے اگتی ہے. گویا اصل چیز پیچھے جو ہے وہ مٹی ہے، پھر اس سے اس کے خون اور گوشت اور پوست اور ہر چیز بنتی ہے، اور اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے جس سے پھر استقرار حمل ہوتا ہے، اور وہاں رحم مادر میں اس آدمی کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھلا چنگا ایک آدمی بن کے اس دنیا میں آتا ہے. اس کا کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ دشمن بہت ہیں اس کی جان کے، اس کی صحت کے، لیکن اللہ اسے بچاتا ہے، اور پھر یہ بڑا چنگا تکڑا جوان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہوا تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ کہاں تھے تم پہلے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں. جب یہ ہو گیا تو وہ بھی ہو جائے گا. جب اس نے ایک دفعہ کر دیا تو وہ دوسرے دفعہ بھی پیدا کر دے گا. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ جو چیز ہمیں سنا رہے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ پہلے بھی ہوئی. اب یہاں پہ ان کو اپنے آباء و اجداد کہنے لگے کہ جن کے نام و نشان مٹ گئے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی عرب خود انہیں کہتے تھے اقوام باعدہ، یعنی قوم سمود کا کوئی آدمی نہیں بچا اس دنیا میں، قوم عاد کا کوئی آدمی نہیں بچا، قوم شعیب کا کوئی آدمی نہیں بچا. جب ان کے اوپر عذاب عمومی آیا تو کچھ نہیں بچا. ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو ان کے پاس اپنے شجرے ہیں، ان میں اوپر چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس سے اوپر چلے جائیں تو اس شجرے کے لوگ جو تھے وہ تو کسی جگہ بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. تو جن کے اوپر عذاب آیا جو ختم ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ بتایا گیا کہ اس طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ محشر برپا ہوگی، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سناتے تھے نہ قیامت آئی، نہ آتی ہے اور نہ آئے گی. تو یہ اساطیر الاولین ہیں، یعنی پرانے لوگوں کے، پرانے بیان کرنے والوں کے قصے کہانیاں. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب ایک اور طریقے سے دلیل دی گئی، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، اس مسلمات کے اوپر یعنی اس کی بنیاد رکھی ہے. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. اب قریش کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس زمین کا، آسمان کا، اس کائنات کا خالق اللہ ہے. فرق کہاں پہ تھا کہ وہ اس اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ وہ دور ہے، اس نے یہاں کے انتظامات جو ہیں، مختلف انتظامات، وہ مختلف اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیے ہیں. ہمارے پاس ان کی بیٹیوں کے شکلوں کے بت ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے، وہ سارا کام بنا دیں گے ہمارا. اب چونکہ ان کی معیشت وغیرہ بہت اچھی تھی، کاروباری آدمی ہونے کی وجہ سے، کاروباری لوگ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ان کی خوشنودی ہے اس کا نتیجہ ہے، اور اگر کل کو کوئی ایسی بات ہوئی ہمارے ساتھ تو یہ ہمیں چھڑا لیں گی اللہ کی گرفت سے. اب انہیں کہا گیا کہ تم ان سے پوچھیں کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، تو یہ کہتے ہیں اللہ ہے، یعنی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اس کا. تو اس کے ساتھ بات، یعنی یہ وہ مسلمات جو ہیں کہ جس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ بات کہہ کے ان سے پوچھا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو یہ بتائیں. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے، تو پھر اس اپنی بات جو ہے جس کو تم نے تسلیم کیا، وہ اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے کہ جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو پھر اس میں قانون بھی تو وہی بنائے گا، بادشاہ کا حق بھی تو اس کو ہے، جس چیز کا وہ خالق ہے اس کے بارے میں قانون بنانا تو اس کا کام ہے، دوسرا تو قانون نہیں بنا سکتا۔ تو اب جب زمین کو تم استعمال کر رہے ہو، اس کے اوپر چل پھر رہے ہو، اس کے اندر سے نکلنے والی چیزیں استعمال کر رہے ہو، تو یہ تو ساری اللہ کی دی ہوئی، تو تمہیں اس چیز سے نصیحت پکڑنی چاہیے، اور اپنے جو نظریات تم نے پکے کر رکھے ہیں، جو عادات تم نے پکی کر رکھی ہیں، ان کے اوپر ایک دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو افلا تذکرون ہے، یعنی تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو تو تمہیں ملے گا کہ ایک چیز اندر موجود ہے، یہ اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، تمہارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ تم اللہ کی جو الفت ہے، جو محبت ہے اللہ سے، وہ تمہارے اندر ڈال دی گئی ہے، تم صرف نام ہی لیتے ہو اس کا، اپنے اندر کو جھانکتے نہیں ہو۔ اندر کو جھانکو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم اس کا مالک کون ہے؟ یعنی کل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اور یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ ایک بات کے اوپر وہ آ جائے تو ان کی جو مسلمات ہیں، ان کی جو مانی ہوئی چیزیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے سارا کچھ، سیقولون للہ۔ اب چونکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا رب کون ہے، یعنی اس کا مالک کون ہے، اس کا پروردگار کون ہے، تو للہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی مناسب قسم کا جواب ہوا کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، اب یہ جو افلا تتقون ہے اس کا تو میں نے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ لیکن اصل میں یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، عرش عظیم جو ہے وہ اس کی ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت قسم کا جو اقتدار ہے اس کا اظہار ہے عرش عظیم۔ جب تم اس کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت اقتدار کو تسلیم کرتے ہو اور پھر اس کے قانون کے خلاف بات کرتے ہو، اس کی بتائی ہوئی بات کے خلاف بات کرتے ہو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی مخالفت کرتے ہو، تو اس کے غضب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون، یعنی تم اس کے غضب سے، اس کے غصے سے اور اس کی سزاؤں سے پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد